السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الغر الميامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقال تعالى قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدر اجلاس، علماء گرامی قدر، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسانی زندگی کے 3 مرحلوں اور 3 دوروں کا تذکرہ کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا پہلا مرحلہ اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، جبکہ وہ نہایت ہی لاغر اور کمزور ہوتا ہے۔ اس کی ہڈیاں، اس کے اعضاء اور جوارح، اس کے جسم کمزور ہوتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے وہی بچہ پروان چڑھتا ہے، زندگی کے ماہ و سال کو گزارتا ہے اور پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے۔ جوانی کے جب وہ مرحلے میں آتا ہے تو وہی کمزور اور ناتواں اور دبلا اور پتلا، نہایت ہی ضعیف بچہ طاقت اور قوت والا ہو جاتا ہے۔ جوانی کی طاقتیں اور جوانی کی قوتیں، جوانی کی شان اور شوکتیں اس کے پاس آ جاتی ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے زندگی آگے بڑھتی ہے اور انسان اپنی زندگی کے تیسرے اور آخری مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور یہ تیسرا مرحلہ انسان کے بڑھاپے کا ہوتا ہے، جہاں دوبارہ انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اعضائے جسم اور جسم جواب دے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسانی زندگی کے ان 3 اسٹیپس کو، ان 3 دوروں کو، ان 3 مرحلوں کو بیان کیا، اور ان 3 مراحل میں انسان کی جسمانی حالت کیا ہوتی ہے، انسان کی نفسیاتی حالت کیا ہوتی ہے، انسان کی مینٹلٹی کیا ہوتی ہے، اس کی خواہشات، اس کے مطالبات کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ وہ اللہ کی ذات جو تمہیں کمزوری کے عالم میں پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد تمہیں قوت اور طاقت کے مرحلے تک پہنچاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں کمزور اور ضعیفی اور کمزوری کے مرحلے میں اور بڑھاپے کے مرحلے میں داخل کر دیتا ہے۔ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، وہ اللہ جیسے چاہتا ہے تمہیں پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد زندگی کے مختلف مرحلوں سے، مختلف دوروں سے گزارتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ ہر چیز کا جاننے والا، وہ تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں انسانی زندگی کے 3 مرحلوں کا، اور ان 3 مرحلوں میں انسان کی جسمانی حالت و کیفیت کا تذکرہ کیا ہے۔
جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام کے اوپر انسانی زندگی کے مختلف مرحلوں میں انسان کی جو نفسیات ہوا کرتی ہیں، اس کی نفسیات میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، انسان کی خواہشات میں جو چینجنگ آتی ہے، انسان اپنے مختلف مرحلوں میں جو مطالبات رکھتا ہے، جو ترجیحات رکھتا ہے، ان ترجیحات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اشارتاً بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، لوگوں جان لینا دنیا کی یہ زندگی کھیل اور تماشا ہے، دنیا کی یہ زندگی زینت کی زندگی ہے، دنیا کی یہ زندگی آپس میں فخر و مباحات، تکبر اور گھمنڈ کی زندگی ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، دنیا کی یہ زندگی مال اور دولت کی کثرت کی لالچ کی زندگی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو 5 چیزوں سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات کے اوپر دنیا کی زندگی کو لہو و لعب کہا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے لعب و لہو کہا، کہیں پر لہو و لعب کہا، لیکن قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو 5 صفتوں سے متصف کیا ہے، اور یہ صفتیں صرف دنیا کی زندگی کی نہیں ہیں، بلکہ یہ صفتیں انسان کے مختلف مراحل، زندگی کے مختلف مرحلوں میں اس کے تدریجی ارتقائی اور نفسیات کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، ان تبدیلیوں کی جانب اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اور کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، جان لینا کہ دنیا کی زندگی لعب ہے۔ در حقیقت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، مختلف مرحلوں میں جو اس کی نفسیات میں چینجنگ آتی ہے، جو اس کی خواہشات و مطالبات میں تبدیلیاں آتی ہیں، ان تبدیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے اشارتاً بیان کیا اور کہا کہ انسان کی زندگی کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے لعب سے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، جان لینا کہ دنیا کی زندگی لعب ہے، اور لعب کہتے ہیں اس کھیل کو قول او فعل لا فائدۃ من ورائہ، ایسے قول و فعل کو اور ایسے کھیل کو کہا جاتا ہے جس کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جس کے پیچھے کوئی مقصد کار فرما اور کوئی مقصد پوشیدہ اور مطلوب نہیں ہوتا ہے، اس کھیل کو لعب کہا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے لعب سے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے پہلے مرحلے میں ہوتا ہے، وہ اس دور میں ہوتا ہے کہ اس کی نفسیات صرف اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ وہ کھیلتا رہے، اور اس کھیل کے پیچھے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کھیل کے پیچھے اس کا کوئی فائدہ کار فرما اور پوشیدہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہر چیز سے کھیلتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھانے اور پینے کی چیزوں سے کھیلتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان وہ بچہ لعب کے مرحلے سے پرواز کرتے ہوئے اور پروان چڑھتے ہوئے وہ لہو کے مرحلے میں اپنی زندگی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لینا کہ دنیا کی زندگی لعب کے بعد لہو بن جاتی ہے، اور لہو اس کھیل کو کہا جاتا ہے جس کے پیچھے کوئی فائدہ ہو، جس کے اندر کوئی لذت ہو، جس کے اندر کوئی لذت پوشیدہ ہو، جس میں بندے کو احساس ہو لذت و فرحت کا، جس میں بندے کو لطف کا احساس ہو، اس کھیل کو لہو کہا جاتا ہے۔ ایک بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اسے کھیل میں لطف آنے لگتا ہے، اسے اپنے کھیلوں میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں انسانی زندگی کے دوسرے مرحلے کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے لہو سے تعبیر کیا کہ بندہ جب لعب کے مرحلے سے اپنے بے مقصد کھیل سے جب اوپر بڑھتا ہے اور زندگی کے ماہ و سال کو گزار کر کے جب تقریباً وہ 9-10 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اب اس کے کھیل کے اندر لذت آنے لگتی ہے، وہ کھیل سے لذت چاہتا ہے، وہ لطف اٹھانے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے تیسرے مرحلے کو زینت سے تعبیر کیا اور کہا
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت، جان لینا کہ دنیا کی زندگی زینت کی زندگی ہے۔ ایک بچہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، بالغ ہو جانے کے بعد وہ فیشنیبل بن جاتا ہے، وہ فیشن اختیار کرنے لگتا ہے، وہ بننے اور سنورنے لگتا ہے، وہ سجنے اور دھجنے لگتا ہے، اسے اپنے جوتوں کی فکر ہوتی ہے، اسے اپنے لباس کی فکر ہوتی ہے، اسے اپنے ہیئر اسٹائل کی فکر ہوتی ہے، اسے ہر مہینے نیا لباس چاہیے، اسے نئے جوتے چاہیے، اسے نیا لانچ ہونے والا موبائل چاہیے، اسے نیو لانچ ہونے والی گاڑیاں چاہیے۔ اب وہ بلوغت کے مرحلے کو پہنچ چکا ہے، وہ زینت کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ انسان کی نفسیات بلوغت کے مرحلے کے بعد وہ زینت کا مطالبہ کرتی ہے، اور خاص طور سے جب بچیاں جب بلوغت کی عمر کو پہنچتی ہیں تو وہ سجنے اور دھجنے لگتی ہیں، وہ بننے اور سنورنے لگتی ہے۔ ہر پروگرام کے لیے، ہر شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے انہیں نیا لباس چاہیے اور نیا جوڑا چاہیے۔ تو انسانی زندگی کا جو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اسے قرآن نے زینت سے تعبیر کیا۔ ایک بچہ جب تیسرے مرحلے میں پہنچتا ہے وہ زینت اختیار کرنے لگتا ہے، اس کی نفسیات زینت کے جانب مائل ہونے لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہی انسان دھیرے دھیرے زندگی کے ماہ و سال کو گزارنے کے بعد جب آگے بڑھتا ہے، اپنی زندگی کے چوتھے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم۔ اب وہ بچہ پرواز چڑھتے چڑھتے اور بڑھتے بڑھتے وہ زندگی کے چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، تقریباً اپنے عمر کے 25 سے 30 سال کی عمر میں داخل ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنی ساری چیزوں کے اوپر فخر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، فخر و مباحات کرتا ہے، وہ اپنی چیزوں کو بڑا اور چڑھا کر کے دیکھتا ہے، وہ اپنے عہدے اور منصب پر فخر کرتا ہے، وہ اپنے علم کے اوپر فخر کرتا ہے، وہ اپنے مال و منال کے اوپر فخر کرتا ہے، وہ اپنے جاہ و جلال کے اوپر فخر کرتا ہے، وہ اپنے مال اور دولت کے اوپر، وہ اپنی بناوٹوں اور اپنے لباسوں کے اوپر فخر کرنے لگتا ہے۔ اس طریقے سے ایک بچہ جب اپنی زندگی کے چوتھے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی نفسیات اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ وہ فخر و مباحات سے کام لے۔ پھر اس کے بعد وہی بچہ جب پروان چڑھتے چڑھتے زندگی کے ماہ و سال کو گزارتے گزارتے جب وہ زندگی کے 5ویں مرحلے میں داخل ہوتا ہے، تقریباً 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اب اسے زینت سے مطلب نہیں ہوتا، اب اسے لہو و لعب سے مطلب نہیں ہوتا ہے، اب اسے فخر و مباحات سے مطلب نہیں ہوتا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب اس کی نفسیات اس سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے، اس کا دل و دماغ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اب اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہونی چاہیے، اس کے ذہن و دماغ کے اندر مال کی محبت بیٹھنے لگتی ہے، اور 40 سال کی عمر کے بعد انسان مال و دولت کا رسیا اور دل دادا بن جاتا ہے۔ یہ انسان کی نفسیات ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے جیسے ہی عمر بڑھتی ہے، 40 سال کے بعد جیسے ہی انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے، زندگی کے ماہ و سال کو گزارتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال اور دولت کی محبت اس کے ذہن و دماغ کے اوپر چھاتی جاتی ہے۔ اٹھائیے صحیح البخاری جلد دوم کتاب الرقاق کی وہ حدیث کہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال قلب الکبیر شابا فی حب اثنتین فی حب الدنیا وطول العمل۔ ایک انسان جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ بڑھاپے میں بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے اس کی زندگی آگے بڑھتی ہے، جیسے جیسے اس کا بڑھاپا آگے بڑھتا ہے، دو چیزوں کی محبت اس کے اوپر غالب آتی جاتی ہے، دو چیزوں کی محبت میں اس کا دل جوان ہونے لگتا ہے۔ فی حب الدنیا وطول العمل، دنیا کی محبت اس کے دل و دماغ کے اوپر چھانے لگتی ہے، اور لمبی چوڑی خواہشات اس کے ذہن و دماغ کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ انسان کے ذہن و دماغ کے اوپر تکاثر فی الاموال والاولاد اس قدر 40 سال کی عمر کے بعد چھا جاتا ہے کہ مال کی محبت اس قدر اس کے ذہن و دماغ کے اوپر غالب آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال اور دولت کی محبت نے
بڑھاپے کے اس عالم میں تمہیں اس قدر غافل کر دیا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، تمہیں قبروں میں اتار کر کے دفنا دیا گیا، کہ پھر بھی تمہارے مال اور دولت کی محبت تمہارے ذہن و دماغ سے نہیں نکلی۔ الہاکم التکاثر، مال اور دولت کی محبت نے تمہیں فرائض و واجبات سے، دین سے اور حقوق سے اس قدر غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، کہ تم دین سے غافل ہو گئے، مال کی محبت کے اس قدر، مال کی محبت میں اس قدر مشغول ہو گئے اور مال کے اس قدر دلدادہ اور رسیہ ہو گئے، حتیٰ زرتم المقابر، کہ تم قبروں میں پہنچ گئے اور تمہیں قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسانی زندگی کے مرحلوں کا تذکرہ کیا، انسان کے زندگی کے مختلف مراحل میں جو انسان کی جسمانی حالت ہوتی ہے ان جسمانی تبدیلیوں کا تذکرہ کیا، زندگی کے مختلف مرحلوں میں انسان کی جو نفسیات ہوتی ہے، انسان کے جو مطالبات ہوتے ہیں ان مطالبات کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا یہ خواہشات، یہ نفسیات، یہ تمہارے مطالبات، یہ تمہاری ترجیحات، یاد رکھنا یہ سب کی سب دنیا کی زندگی تک ہے، یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کے مال و متاع کے تعلق سے ہے، یہ دنیا کی نعمتوں کے تعلق سے ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ان ساری نفسیات کو بیان کرنے کے بعد، ان سارے مطالبات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یاد رکھنا دنیا کی یہ زندگی دھوکے کا ایک سامان ہے، تمہاری نفسیات تمہیں دھوکے میں مبتلا کر کے تمہیں دین سے، تمہیں تمہارے فرائض سے غافل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جس طریقے سے ان نفسیات کو بیان کیا ہے، جس طریقے سے زندگی کے ان مراحل کو بیان کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور مذہب اسلام نے زندگی کے مختلف مراحل میں موجود افراد کے لیے الگ الگ اور علیحدہ علیحدہ احکامات بھی صادر فرمائے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ بچے جو لاغر ہیں، جو ناتواں ہیں، ان کے اوپر عبادات کا بوجھ ان کی پیدائش کے بعد فوراً لاد دیا گیا ہو کہ پیدا ہوتے ہی انہیں روزہ رکھنا ہے، پیدا ہوتے ہی انہیں نمازیں ادا کرنا ہے، پیدا ہوتے ہی انہیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے، پیدا ہوتے ہی انہیں حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اور مذہب اسلام نے انسان کی جسمانی حالتوں کا بھی اعتبار کیا ہے، اس کی نفسیات کا بھی اعتبار کیا، اور انسان کی جسمانی حالتوں اور اس کی نفسیاتی کیفیتوں کا اعتبار کر کے اس کو مد نظر رکھے اسلام نے مختلف مراحل کے افراد کے لیے الگ الگ علیحدہ اور خصوصی احکامات بھی صادر فرمائے ہیں۔ چنانچہ وہ بچے جو بالکل کمزور اور ناتواں ہوتے ہیں ان کے لیے اسلام نے فوراً نماز ادا کرنے کا اور نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کے والدین کو کیا حکم ہوتا ہے؟ اٹھائیے سنن نبی داؤد کی روایت اور حدیث کے راوی حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمرو بن شعیب بن محبن بن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، ان بچوں کو حکم نہیں دیا گیا بلکہ ان کے والدین کو حکم ہوا اور کہا گیا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، ابھی کھیل کود کے مرحلے میں ہے، کھیل کود کے اس مرحلے میں تو انہیں نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کے مرحلے کو پہنچ جائے، جب وہ لعب کے مرحلے سے لہو کے مرحلے میں داخل ہو جائے، جب وہ کھیل کود میں لذت حاصل کرنے لگ جائے تو انہیں نماز ترک کرنے پر انہیں تادیبی، ان کے اوپر تادیبی کارروائی کرو، اور وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستروں کو تم علیحدہ اور جدا کر دو، کیونکہ وہ ٹین ایج کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، وہ لذت کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لذت حاصل کرنے کے چکر میں وہ غلط راہ پکڑ لے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، 10 سال کے جب ہو جائے، جب وہ لذت کے مرحلے میں پہنچ جائے، ان کے بستروں کو جدا کر دیا جائے۔ مذہب اسلام نے اسی طریقے سے بزرگوں کے لیے بہت ساری رخصتیں ان کی جسمانی حالتوں کی رعایت کرتے ہوئے، ان کی نفسیات کا اعتبار کرتے ہوئے ان کے لیے بہت ساری رخصتیں اور بہت سارے الگ الگ خصوصی احکامات صادر فرمائے ہیں، یہاں تک کہ مذہب اسلام نے بزرگوں کا اس قدر اہتمام کیا کہ بزرگوں کے لیے جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے، جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بزرگوں کے لیے باقاعدہ
ایک دعا سکھلائی اور کہا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے لیے یہ دعا سکھلائی حتی اذا بلغ اشدہ، جب ایک بچہ پروان چڑھتے چڑھتے اپنی زندگی کو گزارتے گزارتے جب وہ اپنے جسم کے پورے کمال کے مرحلے کو پہنچتا ہے، وہ بلغ 40 سنہ، جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کی عقل مکمل ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی اور کہا کہ تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ تم یہ دعا کرو رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، اے میرے رب تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تمہاری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو نعمتیں تم نے میرے اوپر نازل کی ہیں اور میرے والدین کے اوپر نازل کی ہیں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے میرے رب تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جو نیک اعمال تجھے راضی اور خوش کرتے رہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، رب العالمین میں 40 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، میرے بچے بھی اب تربیت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری ذریت کی اصلاح کر دینا، انی تبت الیک، رب العالمین 40 سال کی اس عمر میں بہت ساری غلطیاں، بہت ساری کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہوں گی، بچپن کی ہلڑ بازیاں تھیں، جوانی کی بیوقوفیاں تھیں، جوانی کی بیوقوفیوں میں بہت ساری غلطیاں سرزد ہوئی ہوں گی، انی تبت الیک، میں تیرے دربار میں توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اے میرے رب میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کو یہ دعا سکھلائی اور کہا ہے کہ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اپنے لیے یہ خصوصی دعا کرے، اور ان دعاؤں میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، جن چیزوں کا مطالبہ کیا گیا ہے، ان چیزوں کو بذات خود کرنے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے اسلام نے اس انسان کی جسمانی حالتوں کی رعایت کی ہے۔ اور پھر میں نے جیسا کہ شروع میں آیت کریمہ پڑھی تھی کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبہ، دو کمزوریوں کے درمیان، بچپن کی کمزوری اور بڑھاپے کی دو کمزوریوں کے درمیان، بڑھاپے اور بچپن کی کمزوریوں کے درمیان ایک طاقت و قوت کا، ایک شان اور شوکت کا مرحلہ ہوتا ہے جسے ہم مرحلۃ الشباب کہتے ہیں، جسے جوانی کا مرحلہ کہتے ہیں۔ مذہب اسلام نے جوانی کے اس مرحلے کی کافی رعایت کی ہے، اور جوانی کے اس مرحلے کو مد نظر رکھتے ہوئے نوجوانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کی، صالحین کی جوانیوں کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ امت کے وہ نوجوان جو اپنی طاقت و قوت کے مرحلے میں ہے، جو اپنی شان اور شوکت کے مرحلے میں ہے، وہ دنیا کی لذتوں سے کٹ کر کے، دنیا کے مال و متاع سے ہٹ کر کے، وہ امت کے ان صلحاء، ان صالحین اور انبیاء کی سیرتوں کو پڑھنے کے بعد ان کے سیرتوں کو اپنا آئیڈیل اور ان کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی جوانی کے عالم میں کس قدر دین کے اوپر ثابت قدم تھے، ان کے پاؤں کے اندر کس قدر ثبات اور ثابت قدمی تھی، ان کے اندر کس قدر استقامت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی جوانی کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت یوسف کی جوانی کا تذکرہ، ان کے حسن و جمال کا تذکرہ، ان کی پاک دامنی کا بھی تذکرہ کیا ہے، تاکہ امت کے نوجوان حضرت یوسف کی جوانی، ان کی پاک دامنی کو پڑھ کر کے اپنے اندر عفت اور پاک دامنی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کے عالم میں کس قدر امانت دار اور دیانت دار اور کس قدر شرم و حیا کے پیکر تھے، تاکہ امت کے نوجوان حضرت موسیٰ کی جوانی کو اپنا آئیڈیل بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اصحاب الکہف کا تذکرہ کیا ہے، 7 سلیپرز کا تذکرہ کیا ہے، جن کو تاریخ 7 سلیپرز کے نام سے جانتی ہے، تاکہ امت کے نوجوان اصحاب الکہف کی ثابت قدمی کو اپنے اندر پیدا کریں، ویسی ثابت قدمی اور ویسا ایمان پیدا کریں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے
جا بجا قرآن مجید کے اندر اور امت کے نوجوانوں کے لیے انبیاء کی جوانیوں کا، صلحاء اور سلف صالحین کی جوانیوں کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ امت کے یہ نوجوان ان کو اپنا اسوہ بنائے، تاکہ امت کے نوجوان فٹ بالروں، کرکٹروں، ایکٹروں کی نقادی کرنے کے بجائے امت کے انبیاء کی جوانیوں کی اتباع اور ان کی پیروی کرنے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد جب حق کی معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے، جب ان کا دل توحید کے نور سے منور ہو جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیا۔ جب قوم نے حضرت ابراہیم کی اس دعوت کا انکار کر دیا، حضرت ابراہیم نے کہا میں تمہیں اس طریقے سے سمجھاؤں گا کہ تمہاری عقلیں ٹھکانے لگ جائیں گی، تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ جب تم اپنے ان بت خانوں کو چھوڑ کر کے، اپنے ان معبودوں کو چھوڑ کر کے، جب تم اپنے میلے اور ٹھیلے میں جاؤ گے، جب تم اپنا عید اور تہوار منانے جاؤ گے، تو میں تمہارے معبودوں کے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تمہاری عقلیں ٹھکانے لگ جائیں گی، تمہارے سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کی حیثیتیں کیا ہیں، ان کی اوقات کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ چنانچہ قوم کے لوگ جب عید منانے کے لیے اپنے بت خانے کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانے کی نیت سے، فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم، سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، بڑے بت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب قوم کے لوگ اپنے تہوار کو منا کر کے، اپنے عید کو منا کر کے اپنے بت خانے میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے معبودان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، پوچھا من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ کس نے ان کی گردنیں توڑ دی ہیں؟ کس نے ان کی ناکوں اور آنکھوں کو توڑ دیا ہے؟ کس نے ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو توڑ دیا ہے؟ قوم کے افراد نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، ایک نئی عمر کے ہم نے نوجوان کو سنا ہے جو ہمارے معبودان کے خلاف اپنی باتیں رکھتا تھا، ہمارے معبودان کو باطل ٹھہراتا تھا، یقال لہ ابراہیم، جس کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں بڑے واضح انداز سے حضرت ابراہیم کو فتح کہا ہے، حضرت ابراہیم کو نوجوان کہا ہے کہ وہ تمہاری طریقے سے نوجوان تھے۔ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے انہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور کہا کہ یہ بت، ان کو توڑنے والا یہ بڑا والا بت ہے۔ قوم نے کہا جب یہ حرکت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جب یہ بولنے کی اور چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو یہ چھوٹے بتوں کو توڑنے کی صلاحیت کیسے رکھ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب یہ بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جب یہ توڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جب یہ بت اپنے آپ کو بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو یہ تمہیں مصیبتوں سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ تمہارے معاونوں، مددگار کیسے بن سکتے ہیں؟ یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا۔ چنانچہ قوم نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو آگ کے حوالے کر دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی اور نوجوان ابراہیم کو اس آگ کے حوالے کر دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا۔ حضرت ابراہیم جوان تھے، ابھی ایسا نہیں ہوا کہ عبادت کر کر کے ان کے بال پک گئے ہوں، وہ بزرگ ہو چکے ہوں، اللہ کی عبادت میں اس قدر بزرگ ہو گئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معجزہ کیا ہو، بلکہ ابھی نئی عمر کے نوجوان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ساتھ اپنا معجزہ، نوجوان ابراہیم کے ساتھ اپنا معجزہ کیا تھا اور اپنی مدد نازل کی تھی اور کہا تھا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ پھر تاریخ کی نگاہوں نے دیکھا کہ اس آگ میں لکڑیاں جل رہی تھی، لیکن اس آگ نے حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا تھا۔ اور یہ تو مثال ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زقوم کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام العصیم کالمہل یغلی فی البطون، زقوم کا جو درخت ہوگا یہ جہنمیوں کی خوراک ہوگا، اس درخت کے پتے، اس کے کانٹے جہنمیوں کی خوراک ہوں گے، کالمہل یغلی فی البطون۔ اور جب یہ جہنمی اس پتے کو اور اس کے کانٹے کو کھائیں گے تو پیٹ کے اندر پانی کے طریقے سے، مادہ سیال کے طریقے سے جہنمیوں کے اندر وہ زقوم کا درخت کھول اٹھے گا۔
اللہ تعالیٰ نے زقوم کے درخت کے بارے میں کہا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ وہ درخت ہے جو جہنم کی تہ میں اگے گا، جو جہنم کے اندر اگے گا۔ اہل مکہ نے اعتراض کیا تھا جب جہنم میں صرف آگ ہی آگ ہے، اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کو جلا کر کے خاکستر کر دیتی ہے، تو اس آگ کے اندر زقوم کا درخت کیسے اگ سکتا ہے؟ اس آگ کے اندر زقوم کے درخت کی لکڑی کیسے سلامت رہ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہی تو تمہارے ایمان کی آزمائش ہے، یہی تو تمہارے ایمان کی آزمائش ہے۔ وما اریناک الرؤیا التي وما اریناک الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ہم نے جو آپ کو معراج کرائی تھی راتوں رات بیت اللہ الحرام سے مسجد اقصیٰ کی، اور مسجد اقصیٰ سے ہم نے جنت و جہنم کی جو آپ کو سیر کرائی تھی، یہ لوگوں کے لیے لوگوں کے ایمان کی آزمائش ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون آپ کے معراج اور اسراء کو مانتا ہے اور کون اس کا انکار کر دیتا ہے۔ ہم نے زقوم کے درخت کے بارے میں، شجرہ ملعونہ کے بارے میں آیت کریمہ اس لیے نازل کی تاکہ ہم دیکھیں کہ کون رب کی قدرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور ایمان رکھ کر کے وہ مومن کامل بن جاتا ہے، کون رب کی قدرت کے بارے میں شک کر کے منافق بنتا ہے، اور کون رب کی قدرتوں کا انکار کر کے وہ کافر بن جاتا ہے۔ در حقیقت یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، وہ آگ کو جس چیز کے بارے میں حکم دے آگ اسی کو جلائے گی، آگ کی خاصیت جلانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں آگ کو منع کر دے کہ اس کو جلانا نہیں ہے، آگ اس کو جلا نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں آگ سے منع کیا، آگ نے حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا۔ دنیا کی نگاہوں نے اور تاریخ کی نگاہوں نے یہ منظر دیکھا، بالکل اسی طریقے سے کہ لکڑیاں جل رہی تھی لیکن حضرت ابراہیم صحیح اور سالم تھے، ویسے ہی جہنم میں کفار اور مشرکین اور گنہگار جلیں گے لیکن زقوم کا درخت صحیح اور سلامت باقی رہے گا۔ بہرحال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی جوانی کے عالم میں اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ بڑا قدم اٹھایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت اور مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معجزہ دکھایا تھا۔ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی جوانی کا تذکرہ قرآن میں ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق ابن ابراہیم کی جوانی کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ وہ حضرت یوسف کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، جن کو حضرت یوسف کو کہا وہ کریم و شریف کا بیٹا، اس کے باپ بھی کریم و شریف، ان کے دادا بھی کریم و شریف، اور ان کے پردادا حضرت ابراہیم بھی نہایت شریف النفس انسان تھے۔ وہ حضرت یوسف جو حضرت ابراہیم کے پڑپوتے، ان کی جوانی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا اور عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خریدا اور خرید کر کے لے کر کے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنانا چاہتے ہیں، اکرمی مثواہ، اس کو اچھی طریقے سے پالو اور پوسو اور اس کو بڑا کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش عزیز مصر کے دربار میں ہوتی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا جس کا نام مفسرین نے بیان کیا ہے، عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف کے اوپر فریفتہ ہو جاتی ہے، فدا اور قربان ہو جاتی ہے، اور ایک مرتبہ تنہائی کے عالم میں حضرت یوسف کو اپنے غرفہ خاص میں بلاتی ہے۔ وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك، حضرت یوسف کو عزیز مصر کی بیوی نے بہلایا اور پھسلایا اور بہلا اور پھسلا کر کے اپنے غرفہ خاص میں بلایا۔ وغلقت الابواب، تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ وقالت حيث لك، عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف سے کہا میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، واستبق الباب، اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف بھاگے۔ اس قدر پاک دامنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے اندر رکھی تھی، وہ تیزی کے ساتھ بھاگتے رہے، حالانکہ وہ عورت
کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ جاہ و جلال والی، وہ مان و ملال والی، وہ حسب و نسب والی عورت تھی جس کی طرف انسان بڑی تیزی کے ساتھ مائل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا وہ پاکیزہ بندہ، وہ پاک دامن نوجوان واستبق الباب، تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے گئے۔ پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف کا پیچھا کرتے ہوئے جاتی ہے اور حضرت یوسف کے دامن کو پیچھے سے پکڑ لیتی ہے۔ وقدت قمیصہ من دبر، حضرت یوسف کی قمیص کو پیچھے سے پکڑتی ہے اور حضرت یوسف کی قمیص پھٹنے لگتی ہے۔ تیزی کے ساتھ حضرت یوسف تمام دروازوں کو پار کرتے ہوئے معجزانہ طریقے سے سارے دروازے حضرت یوسف کے لیے کھل جاتے ہیں۔ مفسرین نے کہا جس قدر دروازے بند کیے گئے تھے وغلقت الابواب، وہ سارے دروازے معجزانہ طور سے حضرت یوسف کے لیے کھل جاتے ہیں اور حضرت یوسف جب آخری دروازے پر پہنچتے ہیں وہ الفیا سیدہ لدى الباب، دروازے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز مصر دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، دونوں کو اس حالت میں اور اس منظر میں دیکھتا ہے، پوچھتا ہے ماجرا کیا ہے۔ فوراً اس عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے پورا منظر اور پورا معاملہ ہی پلٹ دیا، پورا منظر اور پورا منظرنامہ ہی اور پورا پاسا پلٹ دیا اور کہا اپنے شوہر سے، عزیز مصر سے، فما جزاء من اراد باہلک سوءا، جو آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے، الا ان یسجن، اس کا بدلہ یہی ہو سکتا ہے۔ پھر سزا بھی بیان کی اور کہا اس کا بدلہ یہ ہے اسے جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے، اسے قید و بند کر دیا جائے۔ پورا منظر اور پورا پاسا پلٹ دیا گیا اور اس کی سزا بھی بیان کر دی گئی کہ حضرت یوسف کی سزا یہ ہے کہ انہیں جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے۔ بہرحال معاملہ بڑا تفصیلی ہے، میں اس تفصیل میں بیان جانا نہیں چاہتا اور اس تفصیل کو بیان کرنا نہیں چاہتا۔ جو اصل چیز مجھے بیان کرنے کی ہے، حضرت یوسف کو جوانی کے اس عالم میں ناکردہ گناہ کے جرم میں جیل کے حوالے کر دیا گیا۔ جیل میں جانے کے بعد حضرت یوسف نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب میرے لیے قید خانہ بہتر ہے اس برائی سے جس برائی کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں، اس بدکاری اور اس برائی سے بہتر ہے کہ میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتا رہوں، میں قید و بند کی زندگیاں گزارتا رہوں، میرے لیے یہ بہتر ہے اس برائی سے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے وَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، حضرت یوسف علیہ السلام اس قید خانے میں کئی سالوں تک اپنے ناکردہ گناہ کی وجہ سے قید و بند کی زندگیاں گزارتے رہے۔ وَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، حضرت یوسف اس قید خانے میں کئی سالوں تک قید و بند کی زندگی گزارتے رہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تفسیر میں امام قرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن کے اندر لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 7 سالوں تک جیل کی سلاخوں میں رہے۔ اور علامہ قرطبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے لکھا ہے کہ تقریباً 12 سالوں تک حضرت یوسف جیل کی زندگی گزارتے رہے اور جیل کی زندگی کو انہوں نے بہتر کہا۔ بہت ممکن ہے کہ یہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بضع کا لفظ استعمال کیا ہے اور عربی زبان میں بضع کا اطلاق 3 سے لے کر کے 9 تک کی گنتی کو ہوتا ہے۔ حضرت یوسف 3 سے لے کر کے 9 سال کے درمیان جیل کی سلاخوں میں رہے، لیکن چونکہ یہ آیت کریمہ اس پیرایہ بیان میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 ساتھی جیل سے نکلتے ہیں، حضرت یوسف ان سے کہتے ہیں کہ جیل سے نکلنے کے بعد اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کے میرے بارے میں ان کو پوری تفصیل تم بتانا۔ اس پوری آیت کریمہ کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، گویا کہ ان دونوں ساتھیوں کے نکلنے کے بعد حضرت یوسف تقریباً 3 سے 9 سال تک جیل میں رہے اور پوری مدت جیل میں رہنے کی تقریباً 12 سال کی ہے۔ وہ حضرت یوسف اپنی جوانی کے عالم میں اس بدکاری اور اس گناہ سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا، لیکن اس گناہ کو قبول نہ کیا، اس گناہ کے قریب جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں کیا ہے تاکہ امت کے نوجوان حضرت یوسف کی جوانی کو اپنے لیے اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ بنائے۔ وہیں پر دوسری طرف
ایک طرف جہاں حضرت یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بچنے کے لیے 12 سال تک جیل کی سلاخوں میں رہتے ہیں، تو دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچتے ہیں، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگتے ہوئے مدین پہنچتے ہیں، مدین کے کنویں کے پاس انہوں نے ایک منظر دیکھا۔ وہ منظر یہ ہے کہ سارے چرواہے اپنی بکریوں کے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دور 2 لڑکیاں اپنے بکریوں کو روکے کھڑی ہیں، اس انتظار میں ہے کہ یہ لوگ پانی پلا کر کے روانہ ہوں گے، تب ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فما خطبکما، تم دونوں کا ماجرا کیا ہے؟ سارے لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، تم لوگ بھی ان کے ساتھ آ کر کے پانی کیوں نہیں پلاتی؟ ان کی پاک دامنی کا عالم یہ تھا کہ وہ اختلاط سے دور تھی، وہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے سے پرہیز کر رہی تھی، وہ اس بات کے انتظار میں تھی کہ یہ مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا کر کے یہاں سے رخصت ہوں گے، تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ وہ شرم و حیا کا پیکر، وہ پاک دامن لڑکیاں تھیں، پاک دامنی کا عالم یہ تھا کہ اپنی بکریوں کو پانیوں سے روک کر کے کھڑی تھی، اس انتظار میں کہ یہ لوگ اپنی بکریوں اور جانوروں کو پانی پلا کر کے روانہ ہوں گے، تب ہم اپنی جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ اگر میری مائیں اور بہنیں یہ بات سن رہی ہوں تو ذرا غور کیجئے مدین کی ان 2 لڑکیوں پر، اور ذرا اپنی حالت زار کے اوپر رونا روئیے اور ماتم کیجئے کہ بازار اور سڑکوں کے اوپر مردوں کے شانہ بشانہ، بلکہ مردوں سے آگے خریداریوں میں آپ ہوتی ہیں، مردوں کو دھکا دے کر کے بڑھنے والی ہماری مسلم عورتیں ہوتی ہیں۔ آپ کسی دکان کے اوپر کھڑے ہو جائیے، آپ کو دھکا دے کر کے کنارے کر دیا جائے گا، عورتیں فرسٹ لائن کے اندر کھڑی ہو جائیں گی، پہلی لائن کے اوپر خریداری میں۔ مبارک پور کا تو یہ ماحول نہیں تھا، لیکن چند سالوں سے یہ ماحول یہاں کا بھی دیکھا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر عید کی خریداری کا عالم وہ ہوتا ہے کہ بازاروں میں آپ جا کر کے دیکھیے، لوگوں نے بتایا کہ کالے نقابات آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، سفید لباس ہو مرد آپ کو کم نظر آتے ہیں، مردوں کو دھکا دے کر کے یہ آگے بڑھ جاتی ہیں، اس قدر اختلاط ہوتا ہے بازاروں کے اندر۔ ذرا غور کیجئے مدین کی ان 2 لڑکیوں پر، اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لائی ہے، لیکن دور جانوروں کو اپنی رسیوں کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور اپنے جانوروں کو ان سے چرواہوں سے الگ کیے ہوئے ہیں، اور خود ان چرواہوں کے قریب نہیں جا رہی ہیں۔ وہ اس اختلاط کو برداشت نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ شرم و حیا کا پیکر، وہ پاک دامن عورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان سے پوچھ کر کے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد ثم تولی الی الظل، پھر درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ لڑکی اپنے والد گرامی کے پاس پورا واقعہ سناتی ہے، ان کے والد گرامی اور مدین کے وہ شیخ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلواتے ہیں۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے چادر میں لپٹے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے ان ابی یدعوک، میرے والد گرامی آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، اس کی اجرت ہمارے والد گرامی دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے اس بزرگ آدمی کے پاس، اس بزرگ اور شیخ کے پاس جاتے ہیں اور اپنا پورا واقعہ تفصیلی طور سے بیان کرتے ہیں، مدین کے وہ شیخ حضرت موسیٰ کے واقعے سے، ان کی امانت داری سے، ان کی دیانت داری سے، ان کی پاک دامنی سے متاثر ہوتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے، اس نوجوان نے میری لڑکیوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا تھا، ان کو پانی پلانے کے بعد کسی غیر چیز کا، کسی غلط چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا، پانی پلانے کے ساتھ ساتھ کوئی کمنٹ اور کوئی تبصرہ پاس نہیں کیا تھا، بلکہ بڑی امانت داری کے ساتھ میری بچیوں کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے انہوں نے کہا انی اریدو ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تعجرنی 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندک، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں، تمہاری شادی کر دوں، اور مہر یہ ہوگی کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرتے رہو گے، میرے پاس مزدوری
کرتے رہو گے فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تم 10 سال مکمل میری خدمت اور مزدوری کرتے رہو تو یہ تمہاری طرف سے نفل اور تطوع ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی اس لڑکی کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور مہر کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام شیخ مدین کے 10 سال تک مزدور اور ان کے خدمت گزار بن کر کے رہتے ہیں۔ ذرا ان دونوں واقعات میں غور کیجئے، ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام زنا سے بچنے کے لیے، بدکاری سے بچنے کے لیے، اس فحش کام سے بچنے کے لیے 10-12 سال تک جیل کی سلاخوں میں رہتے ہیں تاکہ اس بدکاری سے بچا جا سکے، تو دوسری طرف پاکیزگی کی زندگی گزارنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکاح کرنے کے لیے 10 سال تک مہر کے طور پر خدمتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان انبیاء اور صالحین کی جوانیوں کا اسی لیے تذکرہ کیا ہے تاکہ امت کے نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان جوانیوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں، ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو نبی اور پیغمبر بنایا گیا، جب یہ مدین سے واپس جا رہے تھے اپنے مصر کو، راستے میں حضرت موسیٰ کو نبوت دی گئی۔ نبوت دینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی اصلاح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل اور اپنی قوم کے درمیان خطبہ دینے کے لیے، وعظ اور نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اٹھائیے صحیح البخاری جلد اول کتاب العلم کی ایک لمبی اور تفصیلی روایت اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قام موسیٰ خطیبا فی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی درمیان ایک آدمی نے پوچھا من اعلم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ جانکار کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وہم و گمان کے مطابق میں نبی اور پیغمبر ہوں، میرے اوپر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے، چونکہ وحی الہی ایک سب سے بڑا علم ہوا کرتی ہے، لہذا حضرت موسیٰ نے اپنے وہم کے مطابق کہا کہ اس زمین کے اوپر میرے وہم و گمان کے مطابق سب سے بڑا عالم اور جانکار میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ڈانٹ اور ڈپٹ کی اور کہا تم نے اللہ عالم کیوں نہیں کہا؟ فعتب اللہ علیہ، حضرت موسیٰ کی ڈانٹ اور پھٹکار شروع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی کی اور کہا اس سرزمین کے اوپر میرا ایک بندہ ایسا ہے جو مجمع البحرین میں رہتا ہے، جو 2 دریاؤں کے سنگم کے پاس رہتا ہے، جن کا نام خضر ہے، وہ تم سے زیادہ جانکار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سے ملاقات کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم ایک مچھلی لو، اس مچھلی کو اپنے زنبیل کے اندر، اپنے جھولے کے اندر رکھو، وہ مچھلی جہاں کہیں بھی جھولے سے نکل کر کے، تمہارے زنبیل سے نکل کر کے، تمہارے مقتل سے نکل کر کے دریا میں کود جائے گی، وہیں پر تمہاری سب سے زیادہ جانکار آدمی حضرت خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وفا شعار شاگرد، اپنے ایک نوجوان شاگرد جن کو قرآن نے فتح کہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لا ابرح حتی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، حضرت موسیٰ نے اپنے فتح سے کہا، اپنے نوجوان شاگرد سے کہا میں رکوں گا نہیں جب تک کہ میں مجمع البحرین میں جا کر کے حضرت خضر سے ملاقات نہ کر لوں۔ اور حدیث نبوی کے اندر اس فتح کا نام بیان کیا گیا، صحیح البخاری کی اسی روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ یوشع ابن نون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان شاگرد حضرت یوشع بن نون کو لے کر کے مجمع البحرین جاتے ہیں۔ گویا کہ نوجوانوں کی یہ خدمت ہے کہ وہ انبیاء کے معاون بھی تھے، وہ انبیاء کے ساتھ ان کے سفر کرنے والے، ان کے رفیق سفر بھی تھے۔ نوجوانوں کی یہ خاصیت ہے، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، حضرت موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد کو اپنے ساتھ لیا تھا۔ یہ نوجوان دین کی خدمات میں آگے آگے، انبیاء کے تعاون میں آگے آگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رفیق سفر ہے ان کا شاگرد، نوجوان شاگرد، اور یہی نوجوان
نوجوان شاگرد پورے سفر میں حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو دین کی خدمت کرنی ہے تو آپ عالموں کا ساتھ اختیار کیجئے۔ خطبات جمعہ کے لیے اگر وہ کہیں جاتے ہیں آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیے۔ اگر آپ دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے، دین کی تبلیغ میں ان کے دست و بازو تو بن سکتے ہیں۔ اپنی بائک کے اوپر، اپنی گاڑیوں کے اوپر انہیں بیٹھا کر کے انہیں جمعہ کے خطبات کے لیے، انہیں دعوت و تبلیغ کے لیے لے کر کے جائیے۔ جس طریقے سے حضرت موسیٰ کا یہ شاگرد، یہ نوجوان شاگرد ثواب حاصل کرنے کے لیے، فضیلت حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اپنے نبی کا تعاون کرنے کے لیے، اپنے استاد کی معیت میں ایک لمبا سفر کرتا ہے۔ اور لمبا سفر اور اس لمبے سفر کی برکت کیا ہوتی ہے؟ حضرت یوشع بن نون کو حضرت موسیٰ کے بعد نبی اور پیغمبر بنایا جاتا ہے۔ حضرت یوشع بن نون کو ان کی انہی خدمتوں کی بدولت، حضرت موسیٰ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انہوں نے جو علم الہی حاصل کیا تھا، انہوں نے جو علم شرعی حاصل کیا تھا، اسی علم شرعی کی بدولت حضرت یوشع بن نون کو حضرت موسیٰ کے بعد نبی اور پیغمبر بنایا گیا۔ اور یہی یوشع بن نون، یہی نوجوان شاگرد، اللہ تعالیٰ نے اس یوشع بن نون کے ساتھ جو معجزہ کر دکھایا تھا، دنیا میں کسی بشر کے ساتھ وہ معجزہ نہیں ہوا ہے۔ حضرت یوشع بن نون کو جب نبی اور پیغمبر بنایا گیا، جب ان کو نبوت دی گئی، حضرت یوشع بن نون بنو اسرائیل کی قیادت کرتے ہوئے انہیں لے کر کے بیت المقدس کی جانب چلتے ہیں۔ اور جب بیت المقدس کی سرزمین کے پاس پہنچتے ہیں، سورج کے غروب ہونے کا وقت ہو جاتا ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، حدیث کے راوی حضرت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غزا نبی من الانبیاء، نبیوں میں سے ایک نبی نے غزوہ کیا۔ وہ نبی کون تھے؟ علامہ نووی نے اپنی شرح کے اندر لکھا ہے وہ نبی حضرت یوشع بن نون تھے۔ اور مسند احمد کی روایت میں وضاحت بھی آئی ہے کہ وہ نبی حضرت یوشع بن نون، اور یہ نبی اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی جلد باز آدمی نہیں جائے گا، میرے ساتھ ایسا کوئی آدمی نہیں جائے گا جو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا انتظار کر رہا ہو، میرے ساتھ وہی آدمی جائے گا جسے اللہ کی ذات کے اوپر کامل یقین ہو، جسے آخرت کے اوپر کامل یقین ہو، جو جلد باز نہ ہو، جسے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا کوئی انتظار نہ ہو، وہی شخص میرے ساتھ صرف جائے گا۔ چنانچہ حضرت یوشع بن نون جب پوری بنی اسرائیل کو لے کر کے، بنو اسرائیل کو لے کر کے بیت المقدس کی جانب آگے بڑھتے ہیں، عصر کا وقت ہو جاتا ہے، تقریباً سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت یوشع بن نون نے کہا اے اللہ تعالیٰ، یہ بنو اسرائیل 40 سالوں تک ارض مقدسہ میں بھٹکتی رہی، بیت المقدس فتح کرنے کی خواہش اپنے قلوب و اذہان میں، اپنے دل و دماغ میں پیوست کر کے، اپنے دل و دماغ میں بیٹھا کر کے 40 سالوں تک وادی تیہ میں بھٹکتی رہی۔ اس درمیان دو نبیوں کا انتقال ہوا، حضرت ہارون بھی وادی تیہ میں دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی وادی تیہ میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوشع بن نون کی قیادت میں جب بنو اسرائیل بیت المقدس کی سرزمین کے قریب پہنچتی ہے، حضرت یوشع بن نون نے دعا کی اے اللہ تعالیٰ، بڑی آرزو اور تمناؤں کے ساتھ، ایک لمبی آرزو اور تمنا کے بعد، 40 سالہ آرزو اور تمناؤں کے بعد، دو نبیوں کو کھونے کے بعد ہم اس سرزمین کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو سورج کو ہمارے لیے روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کی دعا کی بدولت یہ معجزہ کر دکھایا تھا کہ حضرت یوشع بن نون کے لیے اور بنو اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا، یہاں تک کہ بنو اسرائیل بیت المقدس کے اندر فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو اسی نوجوان شاگرد کی نبوت کے بعد اسے ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رفیق سفر تھا۔ جب ان کو نبی اور پیغمبر بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم معجزہ دیا کہ سورج کی گردشوں کو روک دیا۔ وہ سورج والشمس تجری لمستقر لہا، جو اپنے مستقر اور اپنے مدار کے اوپر جو گھومتا ہے، وہ سورج اپنے مدار اور اپنے محور کے اوپر گھومتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو حضرت یوشع بن نون کے لیے روک دیا تھا، یہاں تک کہ بنو اسرائیل نے ارض مقدسہ کو، بیت المقدس کو فتح کر دیا تھا۔ اور پھر مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تخبش الشمس لأحد لبشر الا لیوشع،
یوشع بن نون کے علاوہ کسی بھی انسان کے لیے سورج کو روکا نہیں گیا۔ یوشع بن نون کے علاوہ کسی کے ساتھ یہ معجزہ نہیں ہوا کہ ان کے لیے سورج کو روک دیا جائے۔ آج جو روایتیں، من گھڑت روایتیں، موضوع روایتیں لوگوں کے فضائل میں بیان کی جاتی ہیں کہ فلاں اور فلاں صحابی کے لیے سورج کو روک دیا گیا تھا، خود رسول پاک فرماتے ہیں لم تغبس الشمس لبشر، یوشع بن نون کے علاوہ کسی بھی انسان کے لیے سورج کو نہیں روکا گیا، اس کی گردش کو نہیں روکا گیا ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح البخاری کی روایت اور حدیث کے راوی عمران ابن حسین، سنن نبی داؤد کی روایت، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے۔ خیبر سے واپسی کے موقع پر رات بھر مسلمانوں نے سفر کیا تھا، بعض لوگوں نے کہا تبوک سے واپس آ رہے تھے، رات بھر مسلمانوں نے سفر کیا تھا، پورا لشکر رات کے آخری حصے میں پڑاؤ کرتا ہے اور قیام کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا تم ہمارے لیے نماز فجر کا انتظار کرنا اور فجر کا جب وقت ہو جائے ہمیں بیدار کرنا اور فجر کی اذان دینا۔ سارے صحابہ کرام تھکے مادے تھے، غزوے کی تھکاوٹ تھی، سفر کی تھکاوٹ تھی، سارے صحابہ سو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، یہاں تک کہ حضرت بلال طلوع فجر کا انتظار کرتے کرتے، حضرت بلال اپنے کجاوے اور پالان کے اوپر ٹیک لگا کر کے انتظار کرتے کرتے ان کی آنکھ بھی غالب آ جاتی ہے، حضرت بلال بھی سو جاتے ہیں، ان کی آنکھ بھی لگ جاتی ہے، اور اس قدر گہری آنکھ لگتی ہے، مسلمانوں کو اس قدر گہری نیند لگتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اس وقت تک کھلتی ہے جبکہ آپ کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ سورج طلوع ہو گیا، فجر کا وقت گزر گیا، سورج کی روشنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پڑتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں۔ جاگنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو بیدار کیا اور بیدار کرنے کے بعد کہا یہ بستی جنوں کی بستی ہے، یہ وادی جنوں کی وادی ہے، یہاں سے تم فوراً روانہ ہو جاؤ، اور آگے چل کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، صحابہ کرام نے نماز فجر کو قضا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج نہیں رکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ادا سے قضا ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج نہیں رکا۔ بہرحال سورج صرف ایک نبی کے لیے رکا ہے اور حضرت یوشع بن نون کے لیے رکا ہے، اور یہ یوشع بن نون کون تھے؟ وہی نوجوان شاگرد جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کے رفیق سفر تھے، جو حضرت موسیٰ کے نوجوان شاگرد تھے، بعد میں ان کو نبی اور پیغمبر بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا منفرد معجزہ ان کے ساتھ کیا تھا اور دنیا کا منفرد معجزہ ان کو دیا تھا۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ رکھا ہے، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرتوں کو پڑھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے۔ آپ قرآن مجید کی وہ سورہ کہف اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر اصحاب الکہف کے نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے، 7 سلیپرز کا تذکرہ کیا ہے، وہ 7 سلیپرز کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے قبل ایمان قبول کرتے ہیں، جب توحید کی روشنی ان کے قلوب و اذہان میں پیوست ہو جاتی ہے، بادشاہ وقت ان کے ایمان کا دشمن بن جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے، اختصار کے ساتھ میں اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں کیونکہ تفصیل کا موقع میرے پاس نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب بادشاہ وقت ان نوجوانوں کے دین و ایمان کا دشمن بن جاتا ہے، جان اور ایمان کا آپشن ان کے سامنے بچتا ہے، یا تو جان سلامت رہے گی یا تو ایمان سلامت رہے گا۔ اگر ایمان سلامت رکھنا چاہتے ہو تو جان سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا، اگر جان سلامت رکھنا چاہتے ہو تو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 7 نوجوان اپنے وطن کو اور اپنے شہر کو چھوڑ کر کے، اپنی بستیوں کو چھوڑ کر کے غاروں کے اندر جا کر کے پناہ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے ساتھ، ان نئی عمر کے نوجوانوں کے ساتھ
جن کو قرآن نے فتیہ کہا، جن کو قرآن نے نوجوان کہا، نئی عمر کے نوجوان تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان کی حالت میں اور عبادتوں کی حالت میں جوانی اور پوری زندگی انہوں نے گزار دی ہو اور بال پک گئے ہو تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معجزہ کیا تھا۔ جوانی عین جوانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے ساتھ یہ معجزہ کیا، 309 سال تک انہیں سلایا اور 309 سال سلانے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا، دوبارہ انہیں بیدار کیا اور اس وقت کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ دوبارہ موت کے بعد تمہیں زندگی ملنی ہے، تو نیند بھی آدھی موت ہے۔ اس آدھی موت کے بعد اور ایک لمبی زندگی، ایک لمبی نیند کے بعد 309 سال کے بعد جس طریقے سے ہم نے ان کو بیدار کیا ہے، ان کے جسموں کو ہم نے صحیح اور سالم رکھا ہے، ان کے جسموں کو ہم نے سلامت رکھا ہے، اسی طریقے سے دوبارہ ہم تم کو تمہاری موت کے بعد تمہارے عجب الذنب سے، تمہاری ریڑھ کی نچلی ہڈی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ اصحاب الکہف کا یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے نئی عمر کے نوجوانوں کے ساتھ کیا تھا۔ نئی عمر کے نوجوانوں کے ساتھ اللہ نے یہ معجزہ دکھایا، ان کی نصرت اور مدد کی، اور ان نئی عمر کے نوجوانوں کے ساتھ یہ معجزہ دکھا کر کے اللہ نے حیات بعد الممات کو ثابت کیا، نوجوانوں کی اہمیت کو ثابت کیا، اور یہ بتایا کہ اگر ایمان کے سچے اور پکے بن جاؤ تو بزرگوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو بزرگ ہیں، جو عبادتیں کر کر کے تھک چکے ہیں، اگر اللہ کی نصرتیں ان بزرگوں کے اوپر آ سکتی ہے تو اگر ایمان کے تم سچے اور پکے ہو، تم اپنے ایمان کے دھنی ہو، تم اپنے ایمان اور فرائض و واجبات کے دھنی ہو، تو رب کی نصرتیں اور رحمتیں تمہارے اوپر بھی نازل ہو سکتی ہیں، جیسا کہ اصحاب الکہف کے نوجوانوں پر نازل ہوئی۔ اور اللہ نے یہ بات بھی بتائی کہ نوجوان ہی وہ ہوتے ہیں جو بغیر کسی چیز کے اوپر لمبا تجربہ کرنے کے بجائے جذبے اور حوصلے کے ساتھ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکی کی سرزمین کے اوپر اپنی دعوتی کاز کو آگے بڑھایا تھا، آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے والے نئی عمر کے نوجوان تھے، بزرگ تجربہ کر رہے تھے، بزرگ تجزیہ کر رہے تھے، اور لمبا تجربہ اور تجزیہ کرنے کے بعد بزرگوں نے ایمان قبول کیا تھا، لیکن نوجوانوں نے پہلی فرصت میں اور پہلے مرحلے میں حق کی آواز کے اوپر لبیک کہا تھا۔ سب سے پہلے مسلمان حضرت ابوبکر صدیق 38 سال کی عمر میں اپنی جوانی کے عالم میں وہ مسلمان ہوئے، ابتدا میں ایمان قبول کرنے والے بالکل نئی عمر کے صحابی حضرت علی ابن ابی طالب بالکل نئی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق اپنی جوانی کے عالم میں ایمان قبول کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی اپنی جوانی کے عالم میں ایمان قبول کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اول مرحلے میں ایمان قبول کرنے والے بزرگوں سے زیادہ نوجوان تھے، کیونکہ بزرگ تجزیہ اور تجربہ کر رہے تھے، بزرگ تجزیہ اور تجربوں میں مشغول تھے، اور نوجوانوں نے اولین مرحلے میں حق کی آواز کے اوپر لبیک کہا ہے۔ اور ہر دور میں نوجوانوں نے پہلی فرصت اور پہلے مرحلے میں اپنے جوش اور جذبے اور ولولے کے ساتھ حق کی آواز کو کے اوپر لبیک کہنے کے ساتھ ساتھ حق کے کلمے کی اعلیٰ اور سربلندی کے لیے کام کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دعوتی کاز کو آگے بڑھایا تھا اور صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری کے بعد جب آپ نے خطوط لکھنا شروع کیا، صحیح مسلم جلد 2 کی ایک روایت میں آتا ہے، اور حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں كتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى قیصر والى کسرى والى النجاشی والى كل جبار يدعوهم الى الاسلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شاہان کو، تمام بادشاہوں کو، عرب و عجم کے تمام حکمرانوں کو خط لکھا۔ آپ نے قیصر روم کو خط لکھا، آپ نے کسرا کے حکمراں، آپ نے فارس کے حکمراں کسرا کو خط لکھا، آپ نے حبشہ کے حکمراں نجاشی کو خط لکھا، تمام بادشاہوں کو خطوط آپ نے لکھا۔ آپ نے رومن امپائر اور پرسین امپائر کو خطوط لکھے، اور خطوط لکھ کر کے آپ نے ان صحابہ کرام کو، اپنے نوجوان صحابہ کرام کو دیا۔ چنانچہ قیصر روم کے پاس
خط لے کر کے جانے والے حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی، کسرا کے پاس خط لے کر کے جانے والے حضرت دہیہ ابن خلیفہ قلبی، مقوقس کے پاس خط لے کر کے جانے والے حضرت حاتم ابن ابی بلتع، اس طریقے سے بحرین کے پاس خط لکھنے جانے والے ایک نوجوان صحابہ کرام کو، نئی عمر کے صحابہ کرام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوتی کام کے لیے عرب و عجم کے حکمراں کے پاس ایک لمبی مسافت کے لیے خطوط لکھ کر کے دے کر کے بھیجا، اور یہ صحابہ کرام، یہ نوجوان صحابہ کرام اپنی جوانی کے عالم میں دین کی نشر و اشاعت کا جذبہ لیے ہوئے قیصر روم کے دربار میں پہنچتے ہیں، ہرقل کے دربار میں پہنچتے ہیں، کسرا کے دربار میں پہنچتے ہیں، مقوقس کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور علی اعلان ڈنکے کی چوٹ کے اوپر انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ وریم ابن عامر، نوجوان صحابی، ایک نئی عمر کے صحابی، جب رستم زما کے دربار میں پہنچتے ہیں، اعلانیہ انداز میں رستم زما کو اسلام کی دعوت دیتے اور کہتے ہیں اللہم ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کی غلامی سے آزاد کر کے انہیں اسلام کے سائے میں لے آ کر کے کھڑا کریں، ہم انہیں بندوں کی غلامی سے آزاد کرا کر کے انہیں ادیان کے تنگ راہوں سے نکال کر کے اسلام کے کشادہ صحراؤں کے اوپر اور روشن صحراؤں کے اوپر گامزن کریں۔ اس طریقے سے رسول پاک کے دعوتی کاز کو آگے بڑھانے والے نوجوان صحابہ کرام، جنگوں میں کردار ادا کرنے والے رسول پاک کے نوجوان صحابہ کرام، حضرت خالد بن ولید جنہوں نے جنگوں کے اندر سپہ سالاری اور کمانڈری کا رول ادا کیا، ایک نوجوان صحابی غزوہ موتا کے اندر کمانڈری اور سپہ سالاری کا کردار ادا کرنے والے 17 سال کی عمر کے نوجوان صحابی حضرت اسامہ ابن زید، اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں کردار ادا کرنے والے نئی عمر کے نوجوان صحابی، قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے محمد الفاتح 22 سال کی عمر میں انہوں نے قسطنطنیہ کے اوپر چڑھائی کی تھی، اور 22 سال کی عمر میں انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا تھا۔ ہمارے سندھ اور ہند کو فتح کرنے والے محمد ابن القاسم 17-18 سال کی عمر کے نوجوان، انہوں نے سندھ اور ہند کے اوپر چڑھائی کی تھی اور سندھ اور ہند کو فتح کر لیا تھا۔ اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ کے اسلاف نوجوان صحابہ اور نوجوان سلف نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ آپ کے سامنے بڑے سے بڑے اسوے اور نمونے موجود ہیں، لیکن آج کیا وجہ ہے؟ ہم فٹ بالروں کی نقالی کرتے ہیں، ہم فلمی ایکٹروں کو اپنا اسوہ اور نمونہ مانتے ہیں، ہم کرکٹروں کو، ہم گویوں کو، ہم نقالوں اور رقاشوں کو اپنا اسوہ اور نمونہ ماننے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ ہمارے سامنے اسووں کی بھرمار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے صحابہ کرام، نوجوان صحابہ کرام کو ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنا کے رکھا ہے، اور صرف ان نوجوان صحابہ کرام نے صرف جذباتی کام نہیں کیا ہے، ایسا نہیں ہوا کہ صرف جنگوں کے اندر انہوں نے کردار ادا کیا ہو، ایسا نہیں ہوا کہ صرف انہوں نے دعوتی کام، لمبے سفر کیے ہو، طاقت و قوت کا کام کیا ہو، صرف جذباتی کام، بلکہ سنجیدہ کام میں نوجوان صحابہ کرام آگے تھے۔ قرآن کریم کی تفسیر کے اندر سب سے ماہر صحابی، ایک نئی عمر کے نوجوان حضرت عبداللہ ابن عباس، جنہیں دنیا رئیس المفسرین کہتی ہے، جن سے تفسیر پوچھنے والے بڑے صحابہ کرام ہوتے تھے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس جن کے بارے میں صحیح البخاری جلد دوم کتاب و تفسیر القرآن کی ایک روایت میں آتا ہے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنی شورا، اپنی کیبنیٹ میں داخل کیا تھا، حالانکہ عمر فاروق کی شورا میں بڑے صحابہ کرام تھے، میں نئی عمر کا صحابی تھا۔ حضرت عمر کی شورا میں صرف بدری صحابی تھے، لیکن میں نئی عمر کا صحابی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، اے عمر فاروق، ایک نئی عمر کے صحابی کو آپ ہماری مجلسوں میں، اپنے کیبنیٹ میں، اپنے شورا میں شامل کرتے ہیں، حالانکہ اس کی عمر کے تو ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بیٹے اس کی عمر کے ہیں، ہمارے بیٹوں کی عمر کو ہمارے سامنے ہمارے برابر تم بیٹھاتے ہو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا،
ان کے خدمت اور ان کے علمی صلاحیت کی بنیاد پر میں انہیں اپنے شورا میں داخل کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک روز حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلایا گیا، تمام شورا کے حضرات حاضر تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ لوگوں ذرا اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر بیان کرو۔ سارے لوگوں نے الگ الگ تفسیریں بیان کی۔ کسی نے کہا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تو پھر توبہ اور استغفار کیا جائے، کسی نے کہا اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کی وہ تفسیر نہیں ہے جو ان صحابہ کرام نے بیان کی ہے، بلکہ قرآن کی اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے، اس سورہ کے ذریعے سے لوگوں کو خبر کر دیا ہے اور نبی پاک کو خبر کر دیا ہے، اے نبی پاک آپ کی وفات کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں بھی اس سورہ کی یہی تفسیر جانتا تھا، اس سورہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو آپ کی وفات کی خبر دی ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے ورنہ میں تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا۔ جب قرآن کریم کی تدوین کا مسئلہ آیا، سنجیدہ کام ہے، تصنیفی کام ہے۔ قرآن کریم کی تدوین کا مسئلہ آیا دور صدیقی کے اندر، حضرت عمر فاروق کے مشورے سے جب قرآن کی تدوین کرنے کا مسئلہ پیش آیا تو حضرت زید بن ثابت ایک نوجوان صحابی کو بلایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خود کہا، اپنے الفاظ ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے یہ الفاظ صحیح البخاری جلد دوم کتاب و تفسیر القرآن کے اندر مذکور ہے۔ حدیث کے راوی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں مجھے تدوین قرآن کے لیے بلایا گیا اور جو جملہ کہا گیا انک رجل شاب عاقل لا نتہمک، آپ ایک نوجوان صحابی ہیں، ایک نوجوان صحابی، نئی عمر کے صحابی ہیں، آپ عقل مند ہیں، آپ کے اوپر کسی قسم کی تہمت نہیں ہے۔ فجمع القرآن، لہذا آپ قرآن کو تلاش کیجئے، اس کی آیات جو متفرق جگہوں پر لکھی ہوئی ہے اس کو تلاش کر کر کے اسے ایک جگہ اکٹھا کر دیجئے، اسے ایک جگہ اکٹھا کر دیجئے۔ اس طریقے سے قرآن کی تدوین کے لیے ایک نوجوان صحابی کا انتخاب ہوا اور محنت شاقہ کے بعد انہوں نے قرآن کو ایک جگہ ایک مصحف کے اندر اکٹھا کر دیا۔ تو گویا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کی خدمات صرف جذباتی نہیں ہیں، بلکہ نوجوانوں کی خدمات سنجیدگی کے اندر بھی ہمارے نوجوان صحابہ نے، ہمارے اسلاف نے سنجیدہ کاموں میں بھی خدمات انجام دی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن اسلاف کا تذکرہ ہوا ہے، جن انبیاء کا تذکرہ ہوا، جن صحابہ کا تذکرہ ہوا ہے، یہ انبیاء، یہ صحابہ، یہ صلحاء ہماری امت کے نوجوانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان صحابہ کو، ان صلحاء کو، ان انبیاء کو، ان سلف صالحین کو جوانی کے اس عالم میں اپنا اسوہ اور نمونہ بنایا جائے۔ لیکن آج کتنا فرق ہے ان صحابہ کرام کی جوانیوں میں اور ملت کے نوجوانوں کی جوانیوں میں، آپ کتنا فرق ہے۔ وہ نوجوان صحابہ کرام جن کی جوانیاں رب کی عبادت، رب کی بندگی، رسول کی اطاعت، خدمت انسانیت، دین کی دعوت و تبلیغ، نشر و اشاعت، دین کے راستے میں جہاد میں گزری، وہ صحابہ کرام جن کی جوانیاں دین کے اندر گھوڑوں کی پشتوں کے اوپر وہ بیٹھ کر کے رب کے راستے میں جہاد کرنے والے، دعوتی سفر کرنے والے وہ نوجوان صحابہ کرام، اور راتوں کو مسلح بچھا کر کے رب کے دربار میں رونے اور گڑ گڑانے والے وہ نوجوان صحابہ کرام، ان کی زندگیاں دعوتی اسفار میں گزرتی ہیں، ان کی زندگیاں جہاد کے میدانوں میں گھوڑوں کی پشتوں پر گزرتی ہیں، ان کی راتیں مسلوں کے اوپر روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے گزرتی ہیں۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے، رات بھر موبائل کے اوپر یہ گیم کھیلتے ہیں، اجتماعی گیم کھیلتے ہیں، رات بھر سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر یہ آن لائن رہتے ہیں، طرح طرح کی عیاشیاں اور فحاشیاں کی جاتی ہیں۔ ذرا کمپیئر اور موازنہ کر لیجئے اپنے نوجوانوں کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے نوجوانوں کا، کتنا ڈیفرنٹ اور کتنا فرق ہے۔ وہ جن کی راتیں مسلوں پر گزرتی تھی، وہ جن کی راتیں رب کے دربار میں سجدہ گاہوں میں گزرتی تھی، آج اسی امت کے نوجوانوں کی راتیں موبائل کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر گزرتی ہے۔ رات بھر یہ فری فائر اور طرح طرح کے گیموں میں ملوث رہتے ہیں۔ آپ رات کی تاریکی میں نکل جائیے، رات کی تاریکی میں آپ کو روڈ اور سڑکوں کے کنارے نئی عمر کے بالکل نوجوان لڑکے اجتماعی گیم کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، ہاتھ کے اندر موبائل، ان کی نگاہیں اسکرین کے اوپر جھکی ہوئی، اجتماعی گیم کھیلتے ہوئے، ان کی راتیں
لمحے گزر جاتی ہیں. آپ رات کی تاریکی میں آپ نکل جائیں, آپ کو ایسا محسوس ہوگا گلی کے کسی نکڑ کے اوپر, گلی کے کسی کنارے کے اوپر کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے اور ہڈی چبا رہا ہے. لیکن اب جب آپ قریب جائیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا گلی کے اس نکڑ, اس کونے کے اوپر ہمارا نوجوان موبائل کو اپنے کان میں لگائے ہوئے غیر محرموں سے گفتگو کرنے میں اور باتیں کرنے میں مشغول ہے. سارے جانور سو جاتے ہیں, کتے اور بلیاں سو جاتی ہیں, اور پرندے اور چرند و پرند اپنے مسکنوں اور گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارا نوجوان رات بھر سڑکوں کے اوپر منڈلاتا نظر آتا ہے, رات بھر گلیوں کی زینت بنا رہتا ہے. اور حد تو تب ہے کہ جب یہ نوجوان قبرستانوں کے اندر رات کے 10 بجے, کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہی سامنے کی قبرستان ہے, رات کے 10 بجے آپ آئیے اور دیکھیے کہ نئی عمر کے آپ کے اسی علاقے کے لڑکے قبرستان کے اندر بیٹھ کر کے موبائل دیکھنے میں اور فلمیں اور گانے اور بجانے میں مشغول ہوتے ہیں. کیا حس تمہاری ختم ہو چکی ہے, تمہاری حس ختم ہو چکی ہے, تمہاری حس مر چکی ہے. کس قدر دین سے تم لاپرواہ ہو چکے ہو, کس قدر تم بے حس ہو چکے ہو کہ وہ قبرستان جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی جگہ بتایا تھا اور کہا تھا کہ زور القبور فإنها تذکر الآخرہ, قبروں کی زیارت کیجئے کیونکہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے. آج ہم قبروں کے اندر قبرستانوں میں موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں آخرت یاد نہیں آتی, ہم دنیا اور دنیا کی رنگینیوں میں ملوث ہوتے ہیں. وہ قبرستان جس کے اندر داخل ہو کر کے صحابہ کرام اس قدر روتے تھے, ان کی داڑیاں تر ہو جایا کرتی تھی, اس قدر روتے تھے کہ ان کی ہچکیاں بچ جاتی تھی. اور ہمارا نوجوان قبرستانوں میں بیٹھ کر کے مووی دیکھنے میں اور فلمیں دیکھنے میں اور سوشل میڈیا اور طرح کے گیموں میں مشغول ہوتا ہے. ذرا موازنہ کیجئے اپنی امت کے نوجوانوں کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے نوجوانوں کا. یہ رات جس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی تھی تاکہ سکون کی نیند سو سکو اور دن میں اپنی روزیاں تلاش کر سکو. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, رات کو ہم نے لباس بنایا, رات کو ہم نے سکون و اطمینان کا ذریعہ بنایا اور دن کو ہم نے تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا. ہمارا نوجوان رات بھر الوؤں کی طرح جاگتا ہے اور جاگ کر کے آگ کے کنارے گڈھے پڑ جاتے ہیں, گٹکا اور بیڑی اور سگریٹ کھا کر کے اور پی کر کے ان کے پھیپھڑے گل جاتے ہیں, ان کے دانت میں سڑن پیدا ہو جاتی ہے. وہ رات جس کو اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنایا, رات بھر الوؤں کی طرح جاگ کر کے اپنی صحتیں برباد کر لیتے ہیں. اور دن جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق کے لیے بنایا, پورا دن سوتے ہیں. اور دن کا وہ بابرکت حصہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اللہ تعالیٰ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. اور آپ تجربہ کر کے دیکھیے صبح کے کاموں میں کس قدر برکت نظر آتی ہے. لیکن ہمارا نوجوان بلکہ ہماری پوری بستی صبح کے وقت سوتی نظر آتی ہے. پھر بھی ہمیں شکوہ ہے کساد بازاری کا, پھر بھی ہمیں شکوہ ہے معیشت کی تنگی کا. وہ اوقات جن کو اللہ تعالیٰ نے معاش کے لیے بنایا تھا, وہ اوقات ہم سونے میں گزار دیتے ہیں, وہ اوقات ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں. امت کے نوجوانوں, غفلت کی اس چادر سے نکلنے کی ضرورت ہے. دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے اوپر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے اوپر نگاہ نہ رکھی, صحابہ کرام کی جوانیوں کو اپنا اسوہ, اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہ بنایا, تمہیں اس طریقے سے مٹا دیا جائے گا جس طریقے سے بغداد کو مٹا دیا گیا اور بغداد کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر کے انہیں دریائے دجلہ کے حوالے کر دیا گیا, جس طریقے سے اندلس سے مسلمانوں کو جلا وطن کر دیا گیا تھا. تمہارا بھی وہ حال ہونے والا ہے. اس لیے دنیا کے بدلتے ہوئے جغرافیائی نقشوں کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. سیاسی حکمت اور سیاسی بصیرت اپنے قلوب و اذہان میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں جن انبیاء کی جوانیوں
جوانیوں کا تذکرہ ہوا ہے، ان کی جوانیوں کو، ان کی جوانیوں کے سبق آموز واقعات کو پڑھنے کی اور ان کی جوانیوں کو اپنا آئیڈیل اور رسوا بنانے کی ضرورت ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین امت کے نوجوانوں کے دین کی، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ رب العالمین امت کے نوجوانوں کو صراط مستقیم کے اوپر گامزن کر دے۔ رب العالمین تو ہمارے نوجوانوں کے دین کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمارے ماؤں اور بہنوں کی عفتوں کی، ان کی عظمتوں کی حفاظت فرما۔ رب العالمین تو ہمارے دینی مدارس و مساجد کی حفاظت فرما۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔